أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. آج کی ان آیتوں سے جڑی ہوئی سابقہ آیتوں میں ذکر تھا اس کلام پاک کا انکار کرنے والے، اس کلام پاک کے احکام پر یقین نہ رکھنے والے، اللہ کے اس کلام پاک کو حق نہ سمجھنے والے، غیر مسلم عام طور پر یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. خاص طور پر غافل کہلانے والے مسلمان بھی، جنہیں بس اتنا پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں قطعی، کبھی یہ بھی اختیار کر لیا کبھی وہ بھی اختیار کر لیا، غیر مسلم معاشرے کی وجہ سے اور تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، سمجھانے اور بتانے والے کی پہنچ وہاں تک نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اسلامی مراکز، اسلامی سرگرمیاں جہاں جہاں ہوتی ہیں وہاں تک پہنچنا، معلوم کرنا اپنے اسلام کے بارے میں یہ ذمہ داری ہے. نہ پہنچنے کی وجہ سے جو غفلت کا شکار ہیں، یہ تمام کا تمام گناہ ہے، قابل عذاب ہے. عذاب کی کیا شکلیں ہیں وہ ذکر کی گئی. اب اس کا عکس، اس کی ضد، جنہوں نے اسلام اور اسلام کی حقیقت کو جان لیا، اللہ کی اس کتاب کو حق مانا. کتاب اللہ کے ذریعے سے جو طریقہ شریعت اور دین، جس میں سب سے پہلی بنیادی چیز ہے عقیدہ توحید پر قائم اور باقی رہنے کا ثبوت پیش کرنا ہے. پریکٹیکل لائف، عملی زندگی کے ہر پہلو میں دین اسلام نے جس کو اچھا قرار دیا اختیار کرنا ہے، جس کو برا قرار دیا یہ برا ہے سمجھ کر اس سے دور رہنا ہے. جو حلال بتایا ہے اس کے قریب ہونا ہے، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو انسان کی ہر چیز میں ہے، کاروبار میں، معاملات میں، عام زندگی میں، عقیدے میں، ساری چیزیں. تو آج کی آیت میں بتاتے ہیں کہ مثل، اس کے جمع امثال. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے دین اسلام کی حقیقت کو سمجھانے بتانے کے لیے اس کلام پاک کے اندر کئی نمونے بھی پیش کیے. ایک تو حکم دے دیا، دیکھو شرک یہ حرام ہے، مشرک نہ بنو، تمہاری زندگی میں شرک ہے تو اس سے توبہ کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عقیدے کے پر قائم ہو جاؤ. زندگی کے کسی بھی پہلو میں سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی کرنے کی طاقت، ہمت، ایسی ہمت جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ویسی ہمت کسی میں نہیں ہے. لہذا وہ قابل اتباع نہیں ہے. اتباع کا نام ہی ہے عبادت. اتباع کا نام ہی ہے عبادت. تو جو نمونے پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک نمونہ، ان نمونوں میں سے من جملہ نمونے کے، من جملہ مثالوں کے
تم کو دین اسلام پر قائم اور باقی رہنے پر تمہارا رب کیا عطا فرمانے والا ہے، تمہیں کیا ملنے والا ہے، تمہارے رب کی خوشی کے بدلے میں تمہارا رب تمہیں کیا کیا عطا کرنے والا ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کے نمونے میں یہاں انجام کو ذکر کیا گیا، یعنی رزلٹ، نتیجہ۔ دنیا کی مشقتیں اٹھا کر صبر کر کر اسلامی طریقے کے اوپر قائم رہنے کے لیے جو انسان جد و جہد کیا ہے، زندگی کے ہر پہلو میں اس طریقے کو اختیار کرنے پر صبر کرنا پڑتا ہے، مشقتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے کہ ساری دنیا کی کثرت افراد کی وہ اپنے طریقے سے دنیا چل رہی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بڑے مزے میں بھی، کیا یہ مزہ ہی کمانے والی چیز ہے؟ آپ کو ان اصول پر اختیار کرنے پر زندگی کے عام شعبوں میں بھی اپنے آپ کو میں اس ترقی پانے والے، دنیا کے اعتبار سے ترقی پانے والے افراد سے میں بہت بہت پیچھے ہوں، یہ احساس بھی دلاتا ہے آپ کا دل، آپ کا نفس۔ پھر شیطان اس کی طرف مائل کرتا ہے، معاشرہ آپ کی طرف اس کی طرف راغب کرتا ہے، اس سے ہٹنا، تنگ زندگی بھی اختیار کرنا پڑ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نمونے میں سے نمونہ ہے کہ مثل الجنت، جنت کا وہ جنت جس کا وعدہ فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے، مومن کے لیے، متقیوں کے لیے۔ ایمان نام ہے عمل کا، قرآن اسی لیے جگہ جگہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں مومن ہوں کہنے سے کافی نہیں، آپ کی زندگی میں عملی زندگی ہونا، جو بتا دی گئی فرق کر کے دے دیا گیا، اس فرق کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ مومن ہے۔ تو لہذا یہاں متقین کا ترجمہ ہے شرک کی کوئی چیز نہیں ہونا، پوری طرح ہاتھ جھٹک دینا، تھی زندگی میں معافی مانگنا، جو معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بہت محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ یہ دوسری چیز، اب اس کے بعد جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کا ارتکاب نہیں کرنا، سادے سیدھے الفاظ میں ہر قسم سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، غلطیاں ہوتی ہیں، ہوئی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اگر ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں تو پھر فوراً توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ تو مختصر الفاظ میں شرک کی کوئی چیز نہ ہو، اور پھر گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہو، تو یہ متقی ہے، مومن متقی، مسلمان متقی۔ اسی کے اوپر استقامت کے ساتھ رہ کر زندگی کی آخری سانس اسی پر ٹوٹتی ہو اس کی، پھر اپنے رب کے پاس جائے گا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا، یہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے جنت اللہ کے فضل سے، مہربانی سے، نوازش سے ملے گی، تم اپنے عمل پر دعویٰ نہیں کر سکتے، تمہارے عمل کو قبول کرے گا وہ اپنے فضل سے۔ دوسرا پہلو جو سمجھا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، چلو اگر ولو بالفرض ایسا ہوا نہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ بتاتا آپ کو کہ دیکھو ایسا کرنے پر جنت ہے، ایسا نہ کرنے پر دوزخ ہے، تو جنت اور دوزخ کا ذکر نہیں ہوتا، صرف ہم جنت کے خاطر عمل کریں گے، دوزخ سے بچنے کے خاطر عمل کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے، جو چاہے منمانی کر لیتے؟ کیا آپ کے رزق دینے والے کو نہیں مانتے، کوئی اور رزق دینے والا سمجھ جاتے؟ تمہارے غلط خیال کے مطابق انہیں یہ کر سکتا، انہیں کر سکتا، تو پھر تمہارے بھگوانوں میں، تمہارے ان چیزوں میں جس پہ عقیدہ رکھے ہیں، مرے ہوئے کو زندہ کیوں نہیں کرتا؟ پھر زندگی کیوں نہیں دے دیتا؟
ختم ہوئی جوانی کو بڑھاپا آنے کے بعد پھر اثر نوجوان کیوں نہیں کر دیتا؟ پھر بیماریاں کیوں لاحق کرتا ہے؟ پھر بیماری موت کا ذریعہ کیوں بن جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان مرنا تو نہیں چاہتا، مصیبت اٹھانا بھی نہیں چاہتا، زندگی میں تنگی بھی نہیں چاہتا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. کوئی کیوں نہیں کرتا؟ یعنی اللہ نے اپنے فضل سے بیان کر دیا اور دینے کا وعدہ کیا دے گا. قرآن میں یہ بھی حکم ہے جنت کی تفصیلات بتا کر لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلْ. ارے اللہ کے بندو، دیکھو ہم نے جنت اور اس کی نعمتیں، اس میں ملنے والے، جنت میں رہنے والوں کی تفصیل پیش کی ہے. سورہ صافات میں ذکر فرمایا ہے. کم سے کم اس کا ذکر سن کر اس کی رغبت میں، خواہش میں، تمنا میں، تب گناہوں کو چھوڑو، شرک جیسی چیزوں سے ہٹ جاؤ، اللہ کو مانو، اللہ کے طریقے کو اختیار کر لو جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وہ احکام اس کلام پاک کے ذریعے سے پیش کر دیے ہم نے تمہارے پاس. اپنے ایک بندے کو منتخب فرما کر، رسول اور نبی قرار دے کر، ان کو پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی کا نمونہ ہر چیز میں کیسے کرنا ہے، تمہارے رب کو کیسا پسند ہے، وہ کر کے بھی بتلا دیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتلاتے گئے وقتاً فوقتاً، دیکھو یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، ہم اس کو کیا انجام دے رہے ہیں، ہم تم کو بتاتے ہیں، تم ان کو بشارت دے دو. آپ نے فرمایا فلاں شہید کو اب وہ جنت میں پرواز کرتے ہوئے جا رہا ہے، اب یہ جنتی ہے، اب اس میں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وضاحتیں فرما دی. تو الغرض تو متقین کا مطلب یہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. شرک کے چھوڑنے کے بعد، توحید کو اختیار کرنے کے بعد، تو ایسوں کے لیے ہم ایک نمونہ پیش کرتے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہوگا، جنت میں بہت ملے گا، بہت کچھ ہوگا، لیکن ان میں سے ایک چیز پیش کرتے ہیں. جو چیز تمہیں دی جا رہی ہے جنت. جنت کے معنی باغ. باغ کیسا ہوگا؟ یہاں کے باغات کے جیسا نہیں، کبھی فصل دیا، کبھی نہیں دیا، کبھی موسم میں اس کا موسم آیا تو پھل دیا، اس کے بعد نہیں دیا، کبھی قدیم ہو گیا، گر گیا، ہوا چلی، گر گیا، پانی برابر نہیں ملا، سوکھ گیا، کبھی پانی ملا، کبھی پانی نہیں ملا. یہ کوئی رکاوٹ نہیں رہی، فرق رہے گا. اسی کی وضاحت ہے کہ ان کے لیے کہ ایسی جنت ہوں گی کہ ایسا باغ ہوں گا، یہاں کے اتنے چھوٹے چھوٹے باغ نہیں ہیں. معمولی جنتی جو ہوگا، سب سے کم درجے والا، اس کی وضاحت یہ کر دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ داخل ہوگا اس میں تو یہ سمجھے گا شاید تمام انسانوں میں سب سے بڑی جنت، سب سے اچھی جنت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مجھے عطا کیا. کہتے ہیں ادنا معمولی جنتی کا یہ حال ہوگا. اعلیٰ جنتیوں کا مقام جو ہوگا اس کی تفصیلات تو حیران کن ہے. تو ان جنتوں میں ہمیشہ نہریں رواں دواں ہوں گی، جاری رہیں گی، کبھی سوکھنے والی نہر نہیں ہوں گی، اس میں نہریں ہوں گی. ایک نہیں، کئی نہریں. آگے جانے کے بعد سورہ محمد میں اس کی تفسیر اللہ نے پیش فرمایا 4 نہریں ہوں گی، کبھی خشک نہیں ہوں گی، کبھی خراب نہیں. یہاں کا پانی خراب ہوتا ہے، پانی خراب ہونے کی بنیاد پر جتنے بیمار ہیں ابو 99%، 99% سے زیادہ. ہر ڈاکٹر سے ہر بیماری کے بارے میں پوچھوں کہ کیا وجہ یہ متاثر ہے، پانی کی خرابی.
پانی کی خرابی، پانی خرابی، پانی ہے پھر بھی آپ کے لیے پوری طرح صحت مند نہیں ہے۔ پانی کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، پانی کو خریدتے بھی ہیں۔ پانی کو صاف کرنے کے لیے جن کے پاس طاقت ہے کچھ، اس کے آلے اور اسباب اپنے گھروں میں فٹ کر کے رکھے ہیں، درجہ بدرجہ ایک سے ایک فلٹر کے قسم کی چیزیں، پھر بھی بیمار بھی ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کی نہر بھی ہوں جو کبھی وہاں کا پانی خراب ہوگا نہیں۔ سادے سیدھے الفاظ میں جنت نام ہے ہر قسم کی راحت کا نام، اور دوزخ نام ہے ہر قسم کی زحمت کا نام۔ اس میں راحت ہے تو اس میں زحمت ہے، اس میں سہولت ہے تو اس میں مشقت ہے۔ یہ سہولت ہمیشہ کی، وہ مشقت ہمیشہ کی۔ دنیا میں جو مشقتیں آتے ہیں اس سے کئی گنا اضافہ جو تصور سے باہر ہے، اور دنیا میں جتنے نعمتیں ہیں جس سے خوش ہوتا ہے انسان، لطف اندوز ہوتا ہے، اس سے کئی گنا اضافہ اعلیٰ درجے کی راحت اور لذت ہوئی ہے۔ یہاں کی لذت والی چیزیں ایک سے دو تین مرتبہ مسلسل کھائی جائیں بیزارگی ہونے لگتی ہے، مزے کی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہاں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو ایک نہر دودھ کی ہوگی جو کبھی پھوٹے گا نہیں، یہاں کے دودھ سے زیادہ صاف اور خالص ہوگا، خراب ہوگا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہر وقت آپ کی رہائش گاہ کے سامنے سے رہے گی، ہر جنتی کے لیے۔ ایک شہد کی نہر ہو، صاف شفاف خالص، یہاں زیادہ سے زیادہ پیسے دے کر لینے کے باوجود بھی یقین اور اطمینان نہیں کہ واقعی خالص ہے۔ اور ایک شراب کی نہر ہوگی، یہاں کی شراب کی جیسی نہیں، آپ میں سرور پیدا کرے گی، غنودگی پیدا نہیں کرے گی، سر میں درد پیدا نہیں کرے گی۔ یہاں کے شراب پینے والوں کے اندر عقلی کیفیت اس کے اندر تبدیل کر دیتی ہے، وہاں وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ چار نہروں کی تفصیل سورہ محمد میں وضاحت کی گئی، اس کے سوا بہت کچھ ہوگا۔ تو ایک نمونہ ہے، نہریں ہوں گی، پھر اس کے اندر کھائے جانے والی چیزیں حکم، کھانے کے لائق جتنی چیزیں ہیں اس میں کبھی کمی نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی خراب نہیں ہوگی۔ جس سے کھانے کی چیزیں ہمیشہ رہیں گی، وہ ذلوہا، اور وہاں کا سایہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جنت کے اصل معنی آتے ہیں جیم نون نون، ایک جیم ہے، دو نون ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں، بولتے تو زائد چیز ہے، اصل ورڈ ہے جیم نون نون، اسی سے جنون پاگل پن، اسی سے جن، جیم نون نون، نظر نہ آنے والی چیز۔ جنون میں بھی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، صحیح اور غلط میں تمیز مشکل ہو جاتی ہے۔ جنین جیم نون یا نون، بچہ آج کل میں پیدا ہونے والا ہے، مہینے کے آس پاس میں پیدا ہونے والا ہے، بچہ مکمل بنا ہوا ہے ماں کے پیٹ میں، ابھی دنیا میں ابھی نہیں آیا ہے، مگر آپ کی نظروں سے چھپا ہوا ہے، عربی میں اس کو جنین کہتے ہیں۔ اور جنتن، الصوم جنتن، رمضان کے مہینے میں کم و بیش ہر سمجھانے والا اس حدیث شریف کا ذکر کرتا ہے، جنتن ڈھال، جنت کچھ ڈھانپ دینا، آپ کو بچانا۔
تو باغ کو بھی جنت اسی لیے کہتے ہیں. اب یہاں کے باغ کو جنت کہہ سکتے ہیں اگر ایسا باغ ہے. باغ کہتے ہیں اسی کو کثرت کے ساتھ درخت ہو، چاہے کسی بھی پھل کے ہونے دو. درختوں کی کثرت کا نام ہے. باؤنڈری وال کھینچ لیتے ہیں. تو جب کثرت سے درخت ہوں، پتوں کی وجہ سے سایہ پڑے گا نیچے. کہیں کہیں دو درختوں کے درمیان میں کھلا رہے گا تو دھوپ وہاں گرے گی. تیز دھوپ میں بھی ادھر ہٹ جاؤ، درخت کے سائے میں آ جائیں گے. گیا درختوں نے زمین کے پر سایہ کر دیا، چھپا دیا، روک دیا سورج کی گرمی کو، سورج کی تیزی کو، روشنی کو. ادھر سایہ پڑ گیا. اس اعتبار سے باغ کو جنت بھی کہتے ہیں، حدیقتن بھی کہتے ہیں. حدیقہ کے معنی جو باغات ہوتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے باؤنڈری وال کھینچتے ہیں، اس کا معنی باؤنڈری وال کھینچنا. اس لیے آنکھ کے دیدے کو بھی ہدف کہتے ہیں عربی میں، چونکہ اطراف سے کور کیا ہوا. اس کی سیفٹی کے لیے جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی، خالی آنکھ ہے سمجھ رہے ہیں. غور کریں، اس کی تھیوری کو جانیں، اس کے اندر کیا کمال رکھیں. الغرض یہ تفصیل بتانا مقصد بھی نہیں یہاں پر. تو جنت یہ ہے، تو اس کے اندر جتنے بھی کھائے جانے والی چیزیں ہمیشہ ہمیشہ بارور رہیں، کبھی کوئی تبدیلی نہیں. مزے میں بھی آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا. سورج کی روشنی گریں گی نہیں. صحابہ نے اس کو جیسے سمجھا، تو تابعین نماز فجر سے پہلے، دو تابعین جا رہے ہیں فجر سے ذرہ پہلے، فوراً یاد کرتے فرمایا، اسی آیت کو فرمایا، ظل الجنت ہاکذا، جنت کا سایہ بھی کچھ ایسا ہی رہے. رات کی تاریکی پوری چھڑ گئی، ابھی سورج نکلا نہیں، روشنی صاف صاف دکھائی دے رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا. بس یہ کیفیت ہمیشہ کی، ہمیشہ کی. جوانی کے، نوجوانی بھی نہیں، جوانی، بھرپور جوانی والی کیفیت ہوئی. ایسا جوان بنا کر آپ کو داخل کریں گے. رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، اس کی وجہ سے آپ کی عمر میں فرق پڑتا ہے، زمانہ بدلتا ہے. اگر ہمیشہ کے لیے دھوپ رہے کوئی پودا اٹھتا نہیں، ہمیشہ کے لیے سایہ رہے کوئی پودا اٹھتا نہیں، درخت اٹھتا نہیں. اس کو دھوپ کی ضرورت ہے، پھر سائے کی ضرورت ہے، دھوپ کی ضرورت ہے، سائے کی ضرورت ہے. تو انسان کا بھی بڑھنا کرنا بس اسی کی تبدیلی کا نام ہے. تو وہاں پر نہ سورج کی گردش ہے، نہ رات کا آنا ہے، نہ دن کا جانا ہے، نہ دن کا آنا ہے، دن کا جانا ہے، نہ رات کا آنا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک جیسے کہتے ہیں. تو لہذا کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. یہ قادر مطلق کی قدرت کا کمال ہے. اب اس سلسلے میں بہت بڑی تھیوری ہے. پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، جہاں رکھا گیا وہ چاند سورج کا سسٹم وہاں نہیں ہے، زمانی تبدیلی نہیں ہے. جس پوزیشن میں گئے ہیں اسی پوزیشن میں، جن کپڑوں میں گئے اسی کپڑوں میں، کوئی چینج نہیں ہے. وہ ساری کیفیتیں وہاں نہیں ہوں گی. جب آئیں گے تو اسی کیفیت میں آئیں گے. تِلْکَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ ذکر کر کے فرمایا دیکھو متقی ابھی وضاحت کر دی گئی، ایمان عمل کے ساتھ ان کا آخر کار انجام کیا ہونے والا ہے زندگی تمام کے بعد. یہ انجام ہے ان کے لیے، یہ رزلٹ ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو یہ عطا کرے گا. اور
اور ان کا جو سابق میں کل اور پرسوں کی جو تفسیر میں ذکر ہوا ہے ان لوگوں کا، وہ حب الکافرین النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ، دوزخ کی تکلیفیں، آگ وغیرہ فلاں فلاں کی یہ ذکر کر کر اے انسان غور کر، کیا تو یہ چاہتا وہ چاہتا؟ تو اسی طور پر سوالوں گا مجھے یہ چاہیے جنت، تو چپکے ملنے والی نہیں۔ پھر اس میں درجہ بندی ہے، جس درجے تک تو پہنچنا چاہتا ہے اتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی مفہوم میں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، مشقت کے بعد ہی راحت ہے، مشقت کے بعد ہی راحت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اجرک علی قدر نصابک، حدیث کے اصل الفاظ ہیں، میں آخر میں کاف کے اعراب کو ظاہر کیے بغیر پڑھا، ان اجرکی علی قدر نصابک۔ جس وقت فرمائے تھے، سوال ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، سمجھاتے سمجھاتے آخر میں ایک فارمولہ، قانون، اصول اور ضابطہ بتلا دیا۔ دیکھو اللہ سے اجر پانے کا طریقہ، کتنا چاہتے ہو تم اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر جتنی محنت اور مشقت اٹھاؤ گے، مشقت اٹھاؤ گے اطاعت کرنے میں، عبادت کرنے میں، دین کے پر قائم رہنے میں، تم جس قدر مشقت اٹھاؤ گے اس کے مطابق تم کو تمہارا رب اجر دے گا۔ اور جن سے کہا گیا انہیں کے لیے طریقہ نہیں ہے، ہر امتی کے لیے۔ اب وہ کیسے مشقت اٹھاتے تھے، رمضان سے ہٹ کر روزے رکھا کرتے تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک مرتبہ اچانک ہدیہ تحفے کی شکل میں بڑی رقم آ گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ پھر اس کے بعد سائل آتے گئے دیتے گئے، آتے گئے دیتے گئے، ایک درہم بھی باقی نہیں رکھا، ایک دینار بھی فقی نہیں رکھا، سب دے ڈالے۔ ہم آتے، اب یہ جیب وہ جیب، یہ مقام وہ مقام، پھر بعد میں دوبارہ گننا برابر ہے کہ نہیں، کہ کم تو نہیں ہو گئے، کہیں ایک سکہ دوسرے سکے کو نگل تو نہیں گیا، اب جیب میں رکھا تھا اب محفوظ ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہیں کرنا کیا، وہ سب نہیں مانتے۔ حفاظت کے جتنے طریقے ہیں، جس انسان کا جو معیار ہے وہ کرے گا، کرنے سے منع نہیں کرنا۔ ان کی مشقت والا معاملہ ہے۔ سب تقسیم عمل میں آنے کے بعد آپ کی خادمہ باندی نے کہا، سیدہ یعنی ہماری اپنے ماحول کے زبان میں مالکن، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور آج آپ روزے سے ہیں، افطار کے لیے بھی کچھ تیار کیا جا سکے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اطمینان سے اس کو سمجھایا، ہاں ایسا ہے کہ ایسا کچھ ہے، اطمینان سے یہ سمجھایا اگر یہی بات تم یہ تقسیم کرنے سے پہلے مجھے یاد دلاتی ہوتی تو شاید سوچا جا سکتا تھا، اب یاد دلانے سے کیا حاصل ہونے والا ہے۔ مشقت کیسے کیسے اٹھاتے ہیں، یعنی مشقت کسی ایک چیز کے ساتھ ہی سمجھیں گے آپ، زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ ہے۔ آپ کو پیاس لگی، آپ کو پیاس لگی، دونوں ایک ساتھ پہنچے، گلاس ایک ہے نل ایک ہے۔ پیاس لگنا، معمولی پیاس کو پیاس نہیں بولتی، شدید پیاس کے اوپر احساس کبھی پیدا کر کے دیکھو۔ اب اس وقت دوسرا آیا، آپ تھوڑا سا ایثار کرنا، اس کو پی لینے دیں، اتنی زیادہ پیاس نہیں کہ برداشت کر سکتے ہیں، وہ ایثار نہیں ہے، برداشت سے باہر والا مرحلہ آنا، اس وقت پر ترجیح دے رہے ہیں آپ اس کو اور صبر کر رہے ہیں۔
یہاں تکلیف پڑ رہی، سب برداشت سے باہر جو چیز ہے پھر اختیار کر رہے ہیں، اس کو بولیں گے مشقت۔ ہر معاملے میں، ہر معاملے میں اللہ کو پانا، اللہ کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ دعوتوں کی تقریب میں جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اجرت کے ساتھ، ہو جائیے، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، عمدہ چیز کے اوپر اپنا ہاتھ پہل کر کے ہم بڑھاتے ہیں، بعض بندے ہوتے ہیں ایسا کرنا نہیں کرنا یہ نہیں کہنا، طریقہ جو جتنا مقدار کا ہے، جس کا ظرف ہے، جتنے استعداد وہ کرے گا، وہ کرنے والا طریقہ امتحان ہے۔ حالانکہ سب کھانے والے چھے، کھانے والے چھے، کھانے والے چھے، کسی کے لیے کمی نہیں ہے۔ کسی پہ کڑنا، غصہ ہونا، یہ سب چھوڑتے جائیں۔ سب کچھ کھانے کے بعد بھی جانا ہے، سب کچھ جمع کرنے کے بعد بھی جانا چاہیے۔ زیادہ موٹے ہونے کے بعد بھی موٹے کو بھی مرنا ہے، دبلے کو بھی مرنا ہے۔ زندگی میں راحت ہی راحت پانے والے کو بھی مرنا ہے، مشقتوں کے ساتھ، فقیری کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو بھی مرنا ہے۔ جس نے بھیجا تھا اس کے پاس پہنچنا ہے، سمجھ کا فرق ہے۔ تو وہ نیکوں کا انجام ہے، ایسا نہ کرنے والوں کا انجام کافروں کے لیے نار ہے۔ اور ارادہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ساری چیزیں بتا کر، تم جنت کے انجام کی طرف ارادہ کر لو، مدد کرنا ہمارا کام۔ وہی مراد اہدنا الصراط المستقیم، میں کر رہا ہوں تو مدد کروں، اور میں کرتا ہوں۔ کیسا کرتا ہوں فرما دیا، تو ایک بالش آگے بڑھا ارادہ کر کے، تو میں ایک ہاتھ آگے بڑھ کے تیری مدد کرتا ہوں۔ بندے کو سمجھنے کے لیے تو دھیمی رفتار سے آگے بڑھتا ارادہ کر کر، اس کو حدیث میں یہ ہے، تو اگر ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں، یعنی تو دھیمی رفتار سے آگے چلتا ہے، میں تیز رفتار سے تیری مدد کے لیے آگے بڑھتا ہوں۔ اگر اس پہلو کو اختیار نہیں کرتے کہ وہ پہلو اختیار کرتا ہے نار کا، اس میں بھی میں مدد کرتا ہوں، کرنے والا میں ہوں۔ تجھے اختیار دے کر رقم بتا کہ تو ادھر کا کرا تو جنت کے راستے میں چلے گا، آگے بڑھانا میرا کام، پھر پیچھے ہٹنے کی تو نہیں سوچنا، مدد کرنا میرا کام۔ اگر تو ادھر چلے گا، آخرت نہیں چلا، دنیا خوب بڑھا دوں گا، تیری وسیع کر دوں گا۔ غلط فہمی میں رہے گا، میری دنیا اچھی تو میری آخرت اچھی ہے، خام خیال ہے، غلط خیال، ناکارہ، ناقابل استعمال، زیادہ قابل نہیں، تو خام خود کا استعمال ہے، خام لوہا، خام تیل، فلاں فلاں۔
وہ ہے انہی سے متعلق. لیکن وہ بندے جب اللہ کے احکام کو مان جاتے ہیں، ان ساری چیزوں میں حقیقت کو، چاہے میں کہلانے والا مسلمان ہو یا جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہیں، پھر یہ کیفیت کو سمجھ کر داخل ہوتے ہیں تو قدرت کا انعام اور ان کے لیے کیا کیا بھلا ہے. یہ اگلی آیت میں سبحان اللہ.